اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ ولو طاف أربعة مناها أي لو طاف أربعة قبل أشهر الحج لا يكون متمتعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اچھا جی، مسئلے چل رہے ہیں تمتع کے. پس اگر طواف کیا لہا عمرے کے لیے اقل 4 چکروں سے اشہر حج سے پہلے، عید کا چاند نظر آنے سے پہلے، چھوٹی عید کا، اس نے 4 چکر عمرے کے طواف کے کر لیے. وَاتَمَّهَا، اور پورا کیا عمرہ اشہر حج میں 3 چکر چاند نظر آنے کے بعد لگائے، اور حج بھی کیا پھر اسی سال. جی اقل بھول گیا، 4 سے اقل 1 2 3 4 چکر لگائے، 4 5 6 یہ چاند نظر آنے کے بعد، اور حج بھی کیا اسی سال، تو پس تحقیق یہ متمتع بن گیا. اور اگر اس نے طواف کیے کر لیے 4 چکر یہاں، یعنی چاند نظر آنے سے پہلے رمضان میں، تو اب اسی سال حج کیا تو متمتع نہیں بنے گا. یعنی اگر طواف کیا اس نے 4 چکر اشہر حج سے پہلے، جی، تو نہ ہوگا متمتع. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقل الحاصل، استغفر اللہ، اصل اس میں یہ ہے کہ تمتع نہیں ہوتا مگر ادا نسکین کی ادائیگی کے ساتھ اشہر حج میں. سفر بھی ایک اور دونوں اشہر حج میں ہوں، یہ تمتع ہے. اور اشہر حج شوال، 1 شوال سے 10 دن ذوالحجہ تک ہیں. جی بار بار پڑھیا کنکریاں تو بعد ہے نا. حج جڑا ہے نا 10ویں تک ہی، جی 10ویں رہ گئی تو حج کوئی نہیں. یہ مطلب ہے بھی وہ 9 ہے تو اس تو بعد 10 دا کم ہے. جی 10 دن. بس وہ بندہ جس نے عمرہ کیا رمضان میں اور حج کیا ذی الحجہ میں تو نہیں ہوگا یہ متمتع. اور جس نے احرام شروع کیا عمرے کے لیے رمضان میں اور داخل ہو گیا مکہ کو، جی رمضان کے آخر میں، پس طواف کیا عمرے کے لیے، پس واقعہ ہوا اس کے طواف کا بعد رمضان میں اور بعض لیلۃ العید میں. جی 2-3 چکر لائے، مغرب دی اذان ہو گئی تو نال ہی پتہ لگا بھی رمضان ختم ہو گئے. تو پس اگر طواف کیا اس نے شوال سے پہلے 4 چکر یا اکثر تو نہ ہوگا متمتع، اس لیے کہ اکثر کے لیے حکم ہوتا ہے کل کا. اور اگر طواف کیا شوال سے پہلے اقل 4 چکروں سے اور پورا کیا عمرہ شوال میں تو ہو جائے گا متمتع.
پس اگر طواف کیا اس نے عمرے کے لیے اقل 4 چکروں سے اشہر حج سے پہلے اور پورا کیا عمرہ اشہر حج میں اور حج بھی کیا تو پس تحقیق اس نے تمتع کر لیا. اور اگر طواف کیے اس نے 4 چکر یہاں کا مطلب ہے رمضان سے پہلے تو لا، یعنی اگر طواف کیے 4 چکر اشہر حج سے پہلے تو نہیں ہوگا متمتع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسكن بمكة أو بصرة وحج فهو متمتع لأن السفر الأول لم ينتهي برجوعه إلى البصرة فصار كأنه لم يخرج من الميقات. کوفی حلالی ہو گیا اپنے عمرے سے ان میں، یعنی اشہر حج میں. کوفی سے مراد آفاقی. آفاقی نے اشہر حج میں عمرہ کیا، حلالی ہو گیا، اور سکونت کی اس نے مکہ میں جی یا سکونت کی بصرہ میں، یعنی میقات سے باہر آ گیا لیکن اپنے شہر نہیں گیا، کسی اور جگہ چلا گیا. تو پھر واپس آیا جی اور حج کیا اس نے. تو ظاہر ہے اب جب واپس آئے گا تو میقات سے حج کا احرام، حج کا عمرے کا نہیں، حج کا عمرہ ہو گیا ہے جی. اچھا جی، باقی نفلی عمرہ کرنا چاہے تو حرج نہیں ہے، منع نہیں ہے. اور حج کیا اس نے تو پس یہ متمتع ہے. یہ کیوں جی؟ اس لیے کہ سفر اول نہیں ختم ہوا اس کے لوٹنے کے ساتھ بصرے کی طرف. جو گھر سے آیا تھا وہ سفر ختم نہیں ہوا، پس ہو گیا گویا کہ نہیں نکلا وہ میقات سے. تو یہ ایسی جیسے میقات کے اندر ہی ہے. تو میقات کے اندر تو وہ جہاں گھومے اور کو نہیں ہے جی، وہ مکی ہے جی. بس سمجھیے. قول کوفیون یعنی وہ شخص کے وطن اس کا کوفہ ہے. یہ بے طریق المثال ہے، مراد ہر وہ جو ہو آفاقی، یہ مراد ہے. بہرحال مکی پس اس کے لیے تو تمتع اور قران نہیں ہیں، کل پڑھ چکے جی. حلہ من عمرتی، یعنی یہ بات کہ کوفی جب داخل ہوا مکہ میں عمرے کے احرام کے ساتھ، پس اس نے پورا کیا عمرہ جی اور حلالی ہو گیا اپنے عمرے سے اشہر حج میں. تو ابھی دن باقی تھے حج میں. فرض کرو اس نے 1 شوال کو عمرہ کر لیا ہے تو پھر سکونت کی مکہ میں ایام حج تک یا سکونت کی اس جگہ میں جو مکہ کے حکم میں ہے، ان جگہوں سے جو داخل المیقات ہیں. میقات کے اندر کسی جگہ چلا گیا، کوئی دوست ہے واقف اس کے پاس چلا گیا تو یہ مکی ہے. یا چلا گیا مکہ سے بصرہ کی طرف اور بصرہ کے غیر بلاد سے جی وغیرہ وطن ہی، اور اپنے وطن کا غیر گھر نہیں آیا، کسی اور جگہ چلا گیا میقات سے باہر. میقات کے اندر اور حکم ہے وہ مکی ہے، میقات سے باہر چلا گیا لیکن اپنے شہر نہیں گیا. تو پس سکونت کی اس نے اس شہر میں. پھر جب حج کے ایام آئے پھر حج کیا اس نے اسی سال سے، تو ہو جائے گا متمتع. یہ
اور یہ فی صورت سکونت بے مکہ تھا، اور یہ میں مکہ میں سکونت کی صورت میں تو یہ اتفاقاً دو باری کہ ایک باری میں یہ ہے نا جی کہ بھئی جو ہے نا اس میں مکہ میں سکونت کی صورت میں جی یہ جو اتفاقی صورت ہے یہ اتفاقاً ہے، یہ تو اس کا تو متمتع ہو گیا جی، کیوں؟ باوجہ نہ پائے جانے اس چیز کے جو باطل کر دے کس کو، یہ تو میقات کے اندر رہا ہے، مکہ میں ہے یا ہل میں ہے لیکن میقات کے اندر ہے، اور اس کے جانے کی صورت میں بلدہ اخرى کی طرف جو اس کے وطن کا غیر ہے، میقات سے باہر اختلاف کیا گیا اس میں کہ یہ متمتع بنے گا کہ نہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہوگا متمتع یہ متمتع نہیں ہوگا، کیوں نکلے باہر میقات تو؟ بعض نے کہا ہو جائے گا متمتع، امام صاحب کے نزدیک نہ کہ رولت پہ گیا نا جی، صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ متمتع وہ ہوتا ہے کہ ہو عمرہ اس کا میقاتیہ اور حج اس کا مکی، یہ ہوتا ہے متمتع کہ عمرہ اور حج کا جو احرام ہے وہ مکہ سے ہو، تو یہ تو اب بصرے سے واپس آ کے احرام حج بھی جو ہے نا مکہ اس کا کی بن گئے میقاتی بن گئے، اور وہذا یہ اس کے دونوں نسک میقاتی ہو گئے ہیں جی۔ اور جائز اس کے لیے نستغفر اللہ، اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ سفر اول قائم ہے جب تک نہ لوٹے اپنے، تو پس پائے گئے نسکین کی ادائیگی ایک ہی سفر میں، تو یہ شرط تھی، میقاتی یا غیر میقاتی ہونا شرط نہیں، سفر ایک ہونا چاہیے، تو اسی ایک سفر میں پائے گئے ہیں جی۔ کوفی مراد اس سے آفاقی ہے، وہ جو مشروع ہے اس کے لیے تمتع، اور جیسا کہ یہ بات کہ بصرہ مکان ہے اہل تمتع اور اہل قران کے لیے برابر ہے کہ ہو مکان اس کا بصرہ یا اس کا غیر، جو بھی میقات سے باہر ہے نا وہ تمتع بھی کر سکتا ہے اور قران بھی کر سکتا ہے، میقات کے اندر والے نہیں کر سکتے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، کوفی حلالی ہو گیا اپنے عمرے سے ان میں، یعنی اشہر حج میں اور سکونت کی مکہ میں یا بصرہ میں، اور حج کیا تو پس متمتع ہو گیا، تو یہ امام صاحب کی روایت کے مطابق ہے، اس لیے کہ سفر اول نہیں ختم ہوا اس کے لوٹنے کے ساتھ بصرہ کی طرف، بس ہو گیا گویا کہ نہیں نکلا میقات سے جی۔ أفسدها ورجع من البصرة وقضاها وحجها لأن حكم السفر الأول لما بقي بالرجوع إلى البصرة فصار كأنه لم يخرج من مكة ولا تمتع للساكن بمكة۔ اور اگر فاسد کر دیا اس نے عمرہ فاسد کر دیا تو پھر چلا گیا بصرہ چلا گیا، میقات سے باہر نکل گیا اور لوٹا بصرے سے اور قضا کیا عمرہ، کیا کیا؟ عمرہ قضا کیا، اور حج بھی کیا اسی سال، تو لا یہ متمتع نہیں بنے گا، یہ
نہیں بنے گا. وجہ جی جزی سمجھیے. اس لیے کہ سفر اول کا حکم جب کہ باقی ہے لوٹنے کے سبب سے کدھر تو پس ہو گیا، کیونکہ اس نے تو بھی حج کرنا ہے نا، تو گویا کہ نہیں نکلا کس سے، اور نہیں تمتو ساکن بے مکہ کے لیے. ساکن گل لگا شرح پڑھیں گے تو تاں گل کھلے گی جی، ورنہ تو پھر جن بھی یہ گل جن فاسد کیتا ہے، فاسد ذرا دھیان کریں جب مسئلہ رل مل نہ جائے. بلاؤ افسادہ، یعنی یہ بات کہ کوفی نے جب احرام شروع کیا عمرے کا اشہر حج میں، جی کس میں، پس فاسد کر دیا عمرے کو اس شے کے ارتکاب کے ساتھ جو فاسد کر دیتا ہے، مثل جماع کے عمرے کے افعال کے پورے ہونے سے پہلے. جی پھر چلا گیا بصرے کی طرف، جزی بڑھا رہے جزی، اور اقامت کی بصرے میں تھا کوفی، پھر لوٹا بصرے سے مکہ کی طرف، اور احرام شروع کیا عمرے کا میقات سے قضا کرنے کے لیے اس کو جس کو فاسد کر چکا ہے. جی اور حج کیا اس نے اپنے اسی سال سے، تو نہ ہوگا یہ متمتع نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اس کا سفر سابق جی ختم ہو گیا ہے. کس کے ساتھ؟ عمرہ فاسدہ کے ساتھ اس کا سفر سابق ختم ہو گیا ہے، اور ہو گیا ہے اس کا عمرہ صحیحہ مکیہ. اب یہ عمرہ مکی ہے، اور کیونکہ وہ تو ختم ہو گیا، اور نہیں تمتع اہل مکہ کے لیے. اب عمرہ بھی مکہ سے کرے، یہاں سے احرام سے مکہ سے کیا کرے، یہ عمرہ اس کا کیا ہو گیا، مکی ہو گیا. تو لہٰذا کیونکہ وہ تو پہلا تو ختم ہو گیا تھا جی، سمجھے ہی. اے شابہ سے اچھا جی اگلی گل ذرا نا وہ ترجمہ کرنے پھر اگلا پل دیں تھوڑا اور مسئلہ کھل جائے گا. اور اگر فاسد کر دیا اس نے عمرہ اور لوٹا بصرے سے، تو قضا کیا عمرے کو اور حج کیا تو نہ ہوگا متمتع، اس لیے کہ سفر اول کا حکم جب کہ باقی ہے بسبب لوٹنے کے بصرہ کی طرف، تو پس ہو گیا گویا کہ نہیں نکلا مکہ شریف سے، اور نہیں تمتع ساکن بے مکہ کے لیے. سمجھے ہی بھئی لِأَنَّ سَفَرَهُ السَّابِقُ انتہا وہ تو سفر اس کا عمرے کا ختم ہو گیا، اور وہ تو عمرہ ہوا نہیں ہے جو میقاتی ہونا تھا، اور ہو گیا عمرہ اس کا صحیحہ، اگرچہ میقات سے احرام باندھ کے ہے، لیکن وہ سفر وہ نہیں ہے جو گھر سے آیا تھا. اصل مسئلہ یہ اگرچہ یہ بھی عمرہ ہے میقاتی ہے، لیکن اس کو میقاتی بنانا نہیں ہے، کیونکہ وہ سفر جو اس کا پہلا ہے وہ باقی ہے. وہ سفر عمرے والا ختم ہو گیا، یعنی عمرہ اس کا جو مکی بننا تھا وہ نہیں بن سکا. اب اگلا جزی آ رہی گھر جائے پھر نئے سرے سے آ کر عمرہ کرے تو پھر متمتع بنے گا، پچھلا ختم ہو گیا ہے. لیکن یہ سفر کسی اور جگہ سے واپس آئے گا تو گویا یہ مکے میں ہی ہے، گویا کہ یہ مکے میں ہی ہے. جی سنیں ہی تو نہیں تمتع کس کے لیے، اہل مکہ کے. ہاں جی اگے اللہ اذا لما باهله ثم اتى بهما لانه لما باهله ثم رجع واتى بالعمره والحج
كان هذا إنشاء سفر لانتفاع سفر الأول بالإلمام فاجتمع نسكان في سفر واحد فيكون متمتعا مگر جب کہ المام کرے اپنے اہل کے ساتھ، یہ واپس کوفہ چلا جائے، واپس کوفہ چلا ضروری نہیں المام پہ جا کے بیوی نال قربت کرنی، یہ نہیں مطلب گھر چلا گئے. جب اس نے المام کیا جی، کیونکہ کل پڑھے جی المام سے مراد ہے بھی جڑا بھی وہ سفر باطل کر دیا جی. جب اس نے المام کیا اپنے اہل کے ساتھ، پھر لایا دونوں کو، پھر واپس آیا تو میقات عمرے دا احرام شروع کیتا، پھر آ کے حج کیتا، تو یہ متمتع بن جائے گا. یہ متمتع اس لیے کہ جب اس نے المام کر لیا اپنے اہل کے ساتھ، پھر لوٹا اور لایا عمرہ اور حج، تو ہو گیا یہ انشاء سفر، یہ مڈو نواں سفر ہوگا، پچھلی گل ہی ختم ہو گئی. باوجہ منتفی ہو جانے سفر اول کے بل، تو پس جمع ہو گئے 900 کان ایک سفر میں، تو پس ہو گیا سمجھے ہی یہ متمتع. الا اذا یعنی اس صورت میں کہ جب چلا گیا وہ کوفہ کی طرف اور اقامت کی اس نے کوفہ میں، پھر سفر کیا کوفہ سے مکہ کی طرف اور احرام شروع کیا عمرے کا میقات سے قضا کرنے کے لیے اس کو جس کو فاسد کر چکا تھا پہلے اشہر حج میں، یہ بھی اشہر حج میں ہو، پہلے بھی تھا. فرض کرو سال لیٹ کر دیتا، اگلے سال چلا گیا، ایس سال نہیں گیا، عمرہ فاسد کر کے تو اگلے سال شوال آ گئے، ہن جا رہے پھر بھی ٹھیک ہے. اشہر حج میں اور حج کیا اسی سال میں تو ہو جائے گا متمتع، اس لیے کہ سفر اول کا حکم تحقیق ختم ہو گیا لوٹنے کے سبب سے اپنے، تو پس اب نہیں رہے، باقی رہا مکی. اب مکی ہونا ختم ہو کر جو آ گئے، پس جب لوٹا اور جمع کیا دونوں کو اس سفر میں تو ہو جائے گا متمتع اس عمرے کے اس عمرہ سیاح کے سبب سے. مگر جب کہ المام کیا اس نے اپنے اہل کے ساتھ، پھر لایا دونوں کو، وہ بات آدی دی اس لیے کہ جب المام کیا اپنے اہل کے ساتھ، پھر لوٹا اور لایا عمرہ اور حج، تو ہو گیا ہے یہ نیا سفر اور انشاء سفر بنواں باوجہ منتفی ہو جانے سفر اول کے المام کے سبب سے، پس جمع ہو گئے 900 کان ایک سفر میں، پس ہو گیا متمتع جی. وأي نفس أتمه بلا دم أي من اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه فأيهما أفسد مضى فيه لأنه لا يمكنه الخروج من عهدة الإحرام إلا بالأفعال وسقط دم التمتع لأنه لم يترفق بأداء نسكين صحيحين في سفر واحد. اور جون سا فاسد کر دے متمتع عمرہ یا جڑا بھی شروع کیتا فاسد کر دی ہے تو پورا کرے اس کو بلا دم، پورا کرے اس کو دم پینا اگوں آ رہے ہیں مطلب کی اس جزیدہ، یعنی وہ بندہ جس نے عمرہ کیا شور حج میں اور حج بھی کیا اپنے اسی سال جی، پس جون سون دونوں کا فاسد کر دیا تو گزرے اس میں، اس کو پورا کرے، اس کو اس لیے کہ نہیں ممکن اس کو نکلنا احرام کی ذمہ داری سے مگر
خواہ عمرہ فاسد کیا تو عمرے کے افعال کرے، حج فاسد کیا تو حج کا ادا کرے۔ اور ساقط ہو جائے گا دم تمتع، کیونکہ متمتع ایک فاسد ہو گیا اس لیے کہ نہیں فائدہ حاصل کیا اس نے نوسوکین صحیح ہین کی ادائیگی کا ایک سفر میں کہ کیا ہے، لہذا دم تمتع تو نہیں و ایون بفتح الحمزہ و تشدید یا ایون بجون سا، یعنی جب فاسد کر دیا معتمر نے اشہر حج میں، یعنی وہ جو عمرہ کرنے والا ہے کس میں، اشہر حج میں، حج میں، من عام ہی ذالک اسی سال سے، جی فاسد کر دیا اس نے، اذا افسد المعتمر فی اشہر الحج، جی ایمی عبارت ہے نا اگے میں نے کیا کیے اشہر الحج تک الحاج تاں گل بننی ہے، یعنی جب فاسد کر دیا معتمر نے اشہر حج میں اور حج کیا اپنے اسی سال، اسی سال اور حج کیا اسی سال، اسی سال فاسد کس کو کر دیا، اپنے عمرے کو یا اپنے حج کو، دونوں میں سے ایک کو جی یا دونوں کو فاسد کر دیا، جی بس باب ارتکاب کرنے اس چیز کے جو فاسد کر دیتی ہے ہر ایک کو، جیسا کہ آ رہی ہے تفصیل اس کی انشاءاللہ تعالی۔ حج فاسد کس طرح ہوتا ہے، عمرہ فاسد کس طرح ہوتا ہے جی، تو اب جب اس نے فاسد کر دیا نا جس کو بھی، واجب ہے اس پر اتمام اس کا کہ فاسد کیا اس نے اس کو، اتمام کس طرح، گزرنے کے ساتھ اس کے افعال میں، اور تحلل بعد اس کے، کیونکہ اس سے پہلے تحلل نہیں ہو سکتا جی، اور نہیں واجب اس پر اس وقت دم، یعنی اور جڑا بلا دم نہ کہ دم تمتع، لِأَنَّهُ اگے ماں لکھو سارے ماں ہے نا، ماں بچ ہیں ماں ہوئے تاں بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ نہیں جمع کیا اس نے نوسوکین صحیح ہین کے درمیان کے کیتا ہے، نہیں جمع، فاسد ہو گیا کہ ہاں واجب ہے اس پر دم للافساد جبرن او، یہ دم ہے بھی تو دم تمتع ختم ہو گیا، ہوں کرتوت دا دم ہے جی، مضا یعنی واجب ہے اس پر مضی اس میں اور اتمام اس کا، اللہ اکبر۔ تے دیکھو نا بھی عمرہ تے حج فاسد کریے تو پھر وچوں گزرنا ضروری ہے، حلالی تاں ہوئے گا ورنہ دم تے دم پیندے جان گے جی، اور جون سا کون سا فاسد کر دے فاسد کر پورا کرے اس کو، پورا کرے اس کو، تو بغیر دم کے، اب بغیر دم کا مطلب ہے دم تمتع کو نہیں ہے، دم جبر ہے، جی یعنی وہ بندہ یعنی وہ جس نے عمرہ کیا اشہر حج میں اور حج کیا اپنے اسی سال سے، پس جون سا ان کا فاسد کر دیا اس نے، گزرے اس میں، کیا کرے گزرے اس میں، اس لیے کہ نہیں ممکن اس کو نکلنا احرام کی ذمہ داری سے مگر افعال کے ساتھ، اور ساقط ہو گیا دم تمتع، اس لیے کہ نئی فائدہ حاصل کیا اس نے فائدہ حاصل نوسوکین صحیح عین کی ادائیگی کا چکے صحیح ہے کہ ایک سفر میں، سمجھے ہی اگاں چل، بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آیاتی ان طیب محرم عضبا او خطب رأسه بالجناء او ادهن بزيت استعمل الدهن في عضو بسم اللہ الرحمن ثم الادهان ان كان بزيت خالص بحل خالص او او بحل خالص يجب الدم عند ابي حنيفة رضي الله تعالى عنه وعندهما تجب الصدقة وعند الشافعي
رضی اللہ تعالی عنہ ان استعملہ فی الشعر یجب الدم وان استعملہ فی غیرہ فلا شیء علیہ واما الدهن المطیب بہت کوئی نہیں. اما الدهن المطیب كدهن بنفسج ونحوه فيجب الدم اتفاقا للتطيب او لابسا او لبس مخيطا او ستر رأسه يوما كاملا او حلق ربع رأسه او محاجمه او احدى ابطيه او عناته او رقبته او كس اصفار يديه او ورجليه في مجلس واحد او يد او رجل او طواف للقلوب او للصدر جنوبا. بس پڑھ دیں پھر اول الفرض. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم. بسم اللہ باب جنایات کا. جی حج دا سجدہ صاحب صلی اللہ علیہ نبینا الکریم. اور سجدہ صاحب سے مراد ہے بھی حج کے اندر قصور کرے تو کیا کیا کرنا ہے. خیر باب الجنایات جب ذکر کی محرمین کی قسمیں کہ 3 قسم دینے مفرد متمتع قارن اور ان کے احکام ذکر کیے تو شروع ہوتے ہیں ان چیزوں کے بیان میں جو عارض ہوتی ہیں ان کو باعتبار احرام کے یا باعتبار حرم کے. ماں کا بیان یعنی جنایات احرام کی وجہ سے جو کوئی قصور ہو تو چیز ذمے آتی یا حدود حرم میں اگر کوئی قصور کرے گا تو جو چیز ذمے آتی ہے. یہ جنایات جمع ہے جنایتن بالکسر اور یہ اصل میں مصدر ہے جنا جب کہ ارتکاب کرے معصیت کا. جی جنا یجنی جنایتن اس نے معصیت کا ارتکاب کیا. عام ہو گیا استعمال لفظ جنایت کا خود اس فعل میں. جی وہ جو اس نے کیا ہے جی فی نفس ذالک الفعل وہو المراد ہا ہونا اسی لیے تو یہاں لائے ہے جمع کا لفظ. وگرنہ مصدر ہو تو وہ جمع نہیں بنتی صرف وہ 2 بنتی ہیں جو. اچھا جی صلی اللہ علیہ نبینا الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ان تطیب ہے نا کہ ان طیبہ او 619 کھول لگے 619 صفحہ. جی کھولے اوتے فعلیہ دمن کی حاذا جواب الشرط وہو قولہ ان طیبہ محرم عضون. وہ ساری شرط آ رہی ہے یہ جننے بھی بیان ہونے نے نا یہ سارے ہوتے آخر تے جواب ہونا ہے کہ واجب اس پر کیا آگے سمجھ اور یہ شرط تے اے جزا ہوندی آ رہی ہے بچ ان شرح پہ جڑی گلاں ہور ہون گی انہوں نے تیار رکھیا جی. اگر خوشبو لگائی محرم نے عضو کامل کو تو نال جملہ پڑھی ہونا ہے فعلیہ دمن تو اس پر دم واجب ہے اس پر دم واجب ہے جی. او بے خود رو ان طیبات طیبہ جی اگر خوشبو لگائی محرم نے اولا طیبہ محرمون ہوں اتنے تو نہ طیبہ لکھ دیتے اصل جڑا نسخہ مولانا عبدالعی صاحب کو کی ہے اس وچ کی لکھا ہے میں طیبہ ہی اصل نسخہ ہوئی ہے طیبہ نہیں ہے گا. اندنے اولا یہ ہے کہ طیبہ ہو خوشبو لگائی محرم نے لگانی تو اپنے آپ نو ہے لیکن بھی متعدی فعل ہونا چاہیے لازمی نہیں. طیبہ ہے تو خوشبو لگانا جی محرم نے خوشبو لگانا یہ معنی نہیں بنتا نا. محرم نے خوشبو لگائی اپنے آپ کو جیسا کہ ہدایہ کے اکثر نسخوں میں ہے کیونکہ تطیب
لازم ہے پس نہیں ممکن بنانا ماتن کے قول عضون کو مفعول کس کا؟ تطیبہ کا مفعول نہیں بن سکتا جی. اور ممکن ہے یہ کہ کہا جائے کہ ہو تطیبہ ہے، لیکن یہ جو عضون ہے یہ تمجیز ہو تطیب کی نسبت محرم کی طرف سے جی. اگر خوشبو والا ہو گیا محرم، خوشبو لگانا نہیں منع کرنا چونکہ لازمی ہے. اگر خوشبو والا ہو گیا نہیں بچ لے ہونا آزروے عضو کے، آزروے انج مانا کریں گے تو پھر مانا بن جائے گا جی. آزروے عضو کے خوشبو والا ہو گیا، ایک عضو نے خوشبو لگ گئی ہے جی. اے توجیہ کی تیرے نا سنے ہی. اچھا جی باقی اور مراد طیب سے خوشبو کیڑی ہے؟ ہر وہ کہ اس کے لیے رایا طیبہ ہو جن دے وچ جڑی نا ہوا او خوشبو دالی ہووے نا سنگو تے بندہ آکھے بے کیے دے خوشبو ہے اے ہر اے شے مراد ہے جی. جیسے بنفسج ریحان یاسمین ورد وغیرہ پتے نہیں مراد بھی گلاب دا کدے پھل سنگے تے بھی شے لازم آگے نہیں بلکہ جڑیاں خوشبواں دے نا نے او نے جی جی اس وقت یہ مشہور سن ہن بھی ہیں نا. اچھا جی قول ہو عضون اے عضو نو لائی یعنی کاملن پورے عضو نو پورے سر کو لگا دی پورے پٹ کو لگا دی ران کو وغیرہ ہما جی جنہوں ایک عضو آکھی دے جی. قال الکرمانی فی مناسکہ اگر خوشبو لگائی اس نے اپنے سارے اعضاء کو جی او تھے ڈرم پیا سی خوشبو دا تے وچ چھال مار دیتی تو باہر نکل آیا جی. تو پس لازم ہے اس پر ایک ہی دم اکو دم لازم ہے جی. اے نہیں بھی جنہیں عضو نے انہیں دم با وجہ متحد ہونے کس کے جن سے بھی خوشبو ہے کی ہے اور اگر ہو خوشبو اس کے اعضاء متفرقہ میں تھوڑی تھوڑی ایتھے لائی تھوڑی ایتھے لائی تو جمع کی جائے گی وہ ساری. اگر پہنچ گئی عضو کامل کو تو لازم ہے اس پر دم وگرنہ صدقہ. ایک فطرانہ عضون بہرحال کپڑا مطیب خوشبو والا کپڑا پہن لیا وہ چادر جی اکثر اس کا جی مطیب ہے اکثر اس کا تو پس شرط کی گئی ہے لزوم دم کے لیے اس میں دوام اس کپڑے کا پہننا ایک دن جی تو تاں دم میں تھوڑا ہوئے گا تو صدقہ ہوئے گا جی. واپس چلو. یا خضاب لگایا اس نے اپنے سر کو ہنا کے ساتھ سر نو مہندی لا لئی تے ہن وی بالحنائے بے کسر الہائے و بے فتح ہا و تشدید نون مال مد حناء. یہ بوٹی ہے معروف کہ خضاب لگاتی ہیں اس کے ساتھ عورتیں اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کو اور ہوتا ہے رنگ اس کا سرخ احمر جی. اور تحقیق وارد ہے حدیث شریف میں رواہ البیکی بسند ضعیف الحناء طیب یہ خوشبو ہے یہ. پس اگر تو کہے جب خوشبو ہے تو پھر تو طیبہ دے وچ آ گئی طیبہ دے وچ. پس اگر تو کہے کیوں علیحدہ کیا ہے اس کو ذکر کے ساتھ باوجود داخل ہونے اس کے طیب میں کہتا ہوں بوجہ لمکان الاختلاف فی اس میں اختلاف ہے اس لیے اس کو خاص کر کے ذکر کیا کہ ہمارا نزدیک مہندی لگائے گا تو تب بھی دم ہے جی. سنیں اچھا جی او دھیان وہ بلا
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੁਜ਼ੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਮਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀ। 2 یا اس نے تیل لگایا زیت کے ساتھ، یا اس نے تیل لگایا زید کے ساتھ، پیچھے دیکھنا ادہنا بے تشدید دال مفتوحہ بے مشتق کس سے، ادہان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ادہان دا کی مطلب یعنی استعمال کیا دہن کسی عضو میں، کسی عضو پورے تے جڑا نا جی تیل لایا، سنا جی۔ پھر تیل لگانا اگر ہے زیت خالص کے ساتھ جی، خالص زیتون، یا حل خالص کے ساتھ، او حل ویک بفتح الہا موملا تشدید لام، یہ شیرج ہے یعنی تلاں دا تیل، کی تلاں دا تیل جی خالص صرف لایا ہے تو واجب ہے دم عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام صاحب کے نزدیک، اور عندہما واجب ہے صدقہ جی۔ اور دیکھیں نا کہ یاجب الدم اس لیے کہ زیت کا تیل اور تلوں کا تیل یہ طیب کا اصل ہے، باعتبار اس کے کہ ڈالی جاتی ہے دونوں میں بنفسج اور ورد، اور ان کا غیر بڑا مرکز یہ ہوندا ہے، باقی جڑا ہے نا جی اصل ہوندی ہے دال ਭੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪੀਣੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਖਰੋਟ ਬਦਾਮ ਪਾਇਆ ਤੇ ਲੈ ਪੁੱਤਰਾ ਭਾਂਡਾ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਖਾਈ। ਤੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਦਾਲ ਹੈ, ਵਾਜਿਆ ਤੇਲ। ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੈ, ਅਸਲ ਤੇ ਤੇਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਾਣੀ, ਖੁਸ਼ਬੂਨਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸਲ ਮਰਕਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੋ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ خیر تے وغیر ہما تو پس ہو گیا وہ طیب، اور نہیں خالی وہ دونوں ایک قسم کی طیب سے، اور دوسرا یہ ہے کہ زائل کر دیتے ہیں وہ میل کچیل کو، تو حالانکہ آجی تفس والا ہونا چاہیے جی، اور درست کر دیتے ہیں یہ دونوں بالوں کو برخلاف ان کے علاوہ دوسرے تیل۔ تارے میرے دا لا دے وے سروں دا جی جیڑی ہر شے اور جما کے رکھ دینے تے انہاں دا تے خوبی کہ چمکانی جی۔ اچھا جی تے او ویکھو یاجب الدم کی شے تے عندہما تاجب صدقہ، تو یہ کیوں بنا کرتے ہو اس پر کہ یہ نہیں ہے اصلاً طیب، اگرچہ طیب کے اندر اصل یہی ہے لیکن بنفس سے یہ طیب نہیں ہے، طیب تو لہذا دم نہیں ہے جی۔ دم وعند الشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر استعمال کرے وہ اس تیل کو بالوں میں تو واجب ہے دم، والاں تے لایا سونا جی تے دم، اور اگر استعمال کرے اس کو بالوں کے غیر میں، ویسے پلیاں شلیاں بڑیاں نے جی، کانڈ تے لا دیو تیل تو پس کوئی شے نہیں اس پر، کن کے نزدیک امام شافعی کے فلا شے علیہ، فلا جیسا کہ یہ کہ کوئی نہیں کوئی شے اس پر بالاتفاق، اگر استعمال کرے اس شے کو علی سبیل، نہ استعمال کرے اس کو تطیب کے طریقے پر، تطیب کے طریقے پر نہ کرے تو اس پر شے کوئی نہیں، جیسا کہ جب دوائی کی اس کے ساتھ اپنے زخم کی یا پاؤں کے پھٹن ہڈیاں پھٹ گئی اندر وچ لائی جی جیڑی اے بنیا تیل لایا تیل سنے بے جویں بھی تیل لائے نا کتھے بطور دوائی استعمال کرے تے بھی اندر نال کوئی شے نہیں بالاتفاق جی، لیکن برخلاف خوشبو لگانی کستوری کے ساتھ اور امبر کے ساتھ اور ان کی مثل کے ساتھ، اے پامے لائے تو پامے پھٹا چپائے، کیونکہ لازم ہے اس کو جزا ان کے استعمال کے ساتھ اگرچہ ہو یہ تداوی کی، کیونکہ یہ اصل خوشبو ہیں تو پیچھا سی تیل اصل خوشبو نہیں جی، اے گل جی۔ اچھا جی دھیان وہ نکیو
اور توجہ کری میں بہرحال ਦੋਹਨ ਮੁਤੱਯਬ ਇਹ ਜ਼ੈਤੂਨ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੁਰਖ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਧਨੀਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਜੀ। کہ بہرحال دہن مطیب جیسا کہ بنفسج کا تیل، اور اس کی مثل واجب ہے دم بالاتفاق بوجہ خوشبو لگانے کے، بوجہ خوشبو لگانے کے۔ بنفسج حسنۃ ظہرہ ینبت فی مواد ظلیلہ، جی جتھے بڑا سایہ ہوندہ ہے اوتھے اگدا ہے جی جی اچھا جی۔ وہ بنفشہ جنوں آندے نے شاید ہوندہ ہے تیل نکلدا ہوئے گا نا جی۔ اوے اگے وے یا اس نے پہنا سلا کپڑا، کی کیتا صبر کرنا، یا ڈھانپا اس نے اپنا سر، یہ دونوں کام یومن کاملن ہوئے، لیلن کاملن یومن کاملن، تو پھر کیا لازم آ گیا؟ دم لازم آ گیا۔ مخی او لابسا یعنی لبسن معتادن، معتاد طریقے سے اگر ڈالا اس نے جبہ قمیض کوٹ کاندھوں پر بغیر داخل کرنے بازوؤں کے، وہ باواں اتنے کر کے لٹکا کے کندھے پا لیا جی جی، سردی لگتی پی سی تو جبہ انہیں سٹ لیا، باواں وچ نہیں پائیاں، تو نہیں کوئی شے اس پر مگر کراہت ہے جی۔ اگے بھی کنی باری دسیا ہے گامے کہ وہ بھی جڑے ہے نا بھی سردی دا موسم ہوئے نا، او جڑی انہوں تے نہیں لئی وہ چادر جی، وہ احرام ادوں ویکھو دوڑ بیٹھا ہو سواں کیمپ والا، احرام دے منافی نہیں ہے۔ کمبل لے لیا اتے سر ننگا ہے تے احرام دے منافی، احرام ہی وہ چادر ہی ہے، کی شے تھلے لک نال انہیں چنگی موٹی گرم چادر بن لئیے تے بھی بنوں دی جڑی نا وول دی چادر لک بدی تے کو نہیں اتے لے بھی ٹھنڈ لگ دی تے احرام ہی ہے، کی ہے لوکی بے آکھن کی کیتا لوکاں نال سانو نہیں غرض، سانو غرض ہے شریعت نال جی جی، تے احرام ہے جی۔ یا انہوں سردی لگ گئی تو اندر کول جبہ سی تو انہیں باواں نہیں وچ پائیاں تو اوویں آ ویکھا تے بندے نے بھی فلو الکل قبا علاقہ تے فے انج موڈاں تے سٹ لی تے باواں اودے وچ نہیں پائیاں، سٹ کے تے اگوں کٹھا کر کے سردی کول بچیا توڑ تک تے کی ہے یہ دم کوئی نہیں ستے، یہ محتاط نہیں ہے، سمجھدے پے ہو انہاں دی ضرورت ہوندی ہے، مسئلے دی لوڑ پੈ جاندی ہے جی۔ بسم اللہ، چونکہ پاکستانی آج ادوں کرنا ہوندا جدوں بالکل بھئی جڑا نا اس حاجی آکھیا میرا تے ارادہ کون سی نو دا بیڑا غرق، اس میں انہیں بھیجیا کہ بڈھا اودی جا کے مر جائے جی، انہیں پتر نو آکھیا بابے نو حج کرا، اتنے پھر ادوں کرنا جدوں یہ جملے بولن جا کے جی۔ بسم اللہ، تو لاش ہے مگر کراہت ہے جی، کی ہے لیکن دم کو نہیں پیا، سمجھا جس گل نو۔ قول مخیط بفت المیم کسر خا اصل مخیوط مبجوع، تو پھر جی وہ بنیا نا مبی تے میں بنیا مخیط۔ یومن اے یا مقدار یوم کی، یا مقدار کس کی؟ یہ قید ہے لبس کی اور ستر دونوں کی، لہٰذا اگر تھوڑا دن ہویا تو پھر صدقہ پینا ہے، کی پینا ہے؟ ایتھے میں تنوں کنی بار کیا سی بھی جس لئے وہ مزدلفہ دی رات ہوندی ہے تو وہ ٹھنڈی اتھے لہر ہوندی کدی کدی بالکل ٹھٹھن لگ پیندا بندہ جی، تو اتھے کدے 2-2.5 گھنٹے انہیں سر کج لیا نہیں تو سر نو اینی پیڑ چڑھنی ہے، میرے طرح جڑا نا الرجیاں دا ماریا تو سویرے نہ ہوندے کول وٹے مارے جانے نے شیطان نو، تو نہ اگلا کام ہونا سارا، تو 2-3 گھنٹے رات مغرب تو لے کے صبح صادق تک اندر وچ 2-3 گھنٹے ٹھنڈے اگر انہیں سر کج لوے نا تو کی پینا ہے؟ صدقہ ایک فطرانہ پینا ہے، تو صدقہ اتھے بھی دے سکیدا ہے، دم صرف اتھے وے سنے ہی تو صدقہ اتھے بھی دے سکتے ہیں، پڑھیا جی مسئلہ جی ہے جی، تاکہ بھی اگلا کام تھوڑا جا سوکھا ہو جاوے جی، سنے ہی اے شاباش جی جی۔
ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2 4 5 10 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਮਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ 2 3 ਜ਼ੁਲਹੱਜਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੀ 3 4 5 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹਾਸ਼ਮ ਨੂੰ ਤੇ ਅਬਦੁਲ ਅਲੀਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਚਲੀਏ, ਉਹਦੇ ਚਲੀਏ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰਨੇ ਤੇ ਲੈ ਅੱਜ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਤਾਂ ਫੁੱਲ ਜਾਣ, ਥੱਕ ਜਾਣ, ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਫਿਰ ਡੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸਕੂਨ ਕਰੋ, ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਵੋ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਫਿਰਨਾ ਟੁਰਨਾ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸਲੇ ਦਾਂਦ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਫਿਰੀਏ ਟੁਰੀਏ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਸਕਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਵੀ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਸਲੇ ਬਹਿ ਰਵੇ ਜੀ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ओके दे गया मैं वेना पे यौमन कामिलन मुक गया। इत की पैना है या उसने मुंडा दिया अपने सर का चौथा हिस्सा। किसका? क्योंकि इतने ललकसारे हुक्मुल कुल जी है जी, ते ललकसारे नहीं बल्कि यहाँ रुबो कायम मकाम कुल के है वे जी। अच्छा, और इसी तरह अपनी दाढ़ी का रुबो शरा वेखो दरो इवें दाढ़ी का चौथा हिस्सा मुना दिता। की किता? चौथा हिस्सा इंज नहीं वाजिया इथों सारा खत लम्मा करा दिता है या थल्लों सारा इंज खत करा दिता है, एक ही बन जाएगा। जिसले दाढ़ी का कड्डोगे तो रुबो निकल आवेगा ना, वो इंज तो रुबो कभी किसी मुन्नी नहीं बनी मुंद तो नहीं रह जावे। ये भी उतों आ सारा इंज करके या थल्लों आ जिन्होंने बीमारी तोड़ इतों तक कराना जे किया जी, तो ये रुबो हो गया जी। की हो गया? रुबो हो गया जी। तो सिर का भी रुबो आदत आ प्याला कट जड़ा है जी जी आ जी बीमारी है जी, वो रुबो ही बनता है जी। तो चूँकि इन्हों में रुबो कुल समझा जाता है, इसलिए यहाँ रुबो अगर करेगा तो क्या पै जाएगा? तो जे रुबो तो चोखा करे तो बदरी क्या ओला पैना जी। अच्छा जी, अगे जी, या उसने हलक कराया अपने महाजिम का या एबे तैन में से एक का, या हलक किया अपने आना का, या हलक किया अपनी पूरी गर्दन का। तो इन सब सूरतों में सुने ही। और महाजिम की शय ये और वो जो माँ बाद है इस पर मातूफ हैं अला रुबे रास ही पर जी। हलक कराया अपने सर के रुबो का या हलक कराया अपने रुबो नाल नहीं लाना है, उस अतफ़े हाला का नाल लाना है। यानी हाला का महाजिम ही एक एड़ी शय वे, और वो जमा महजम की, और ये जगह है हजामत की। किसकी? मौज़िउल हजामत, हजामत की जगह जी जी। बे जिथे उन्हें पछने लगवाने सन उस जगह नूं मुन्ने ये मौज़िउल हजामत ही है जी। हजामत पंजाबी वाली नहीं, हजामा। कि उन्हें की किया कि जिथे पछने लगवाने सन पहले वो जगह मुंड दी है जी। सुने जी, ऐ शाबाश है। या उसने के किया भाई ओ हाला का इहदा एक पूरी बगल मुन दी जी, मुन दी या वाल पट दिते ते जे 2 पट देवे ते औला जी। या उसने अपने आना का हलक कर दिया, यानी ज़ेरे नाफ बाल साफ कर दिए। या उसने अपनी पूरी गर्दन के बाल, वो अंग्रेज़ी बोदा सुने जी। बस एतबार है इनमें कुल का हलक ना के भाई जिथे उन्हें हजामा कराया वो सारा उज़व मुन्निया वो तां है जी। पिंडलियां ते हजामा कराया तो पूरी पिंडली मुन दी जी। सीने ते कराया तो पूरा सीना, ढिड ते पूरा ढिड मुन दिता जी। तां गल बननी जी। इत्थे रुबो नहीं मुराद जी। सुना जी। ते इसलिए कि आदत नहीं जारी इनमें इक्तिसार की किस पर? मसलन केड़ा कि भाई
बे महाजिम जो है ना जिस पर पछने लगाने वो सारी जगह मुन्नी दी या बगल थोड़ी तो नहीं मुन्नी दी भी अद्धी बगल मुन कद्दी छड़ देनी तो रिवाज को नहीं हैगा ये तो सारी है इवें जेरे नाफ बाल जेडे उन्होंने भी डिज़ाइन नहीं होंदा जी वो भी जो साफ करने ने ते इवें जड़ा ना जे पिछों गर्दन साफ करानी है तो ये नहीं भी इदों अद्धी साफ करो तो अद्धे वाल लमकते हूँ थले तो नहीं सारी तां बस क्या कि यहाँ बास का की आदत नहीं है लिहाजा ये सारे मुराद हैं सुने जी तो पस ना होगा हलक बाज का इत्तेफाकन कामिलन इत्तेफाकन नहीं हैगा इर्तिफाकन की बस ना होगा ये फ़ायदा हासिल करना पूरा इत्तेफाकन नहीं इर्तिफाक ओ रिफ्क कि भी अद्धी धौन मुन्नी अद्धी रह गई तो इर्तिफाक नहीं होया पूरा अद्धी बगल मुन्नी अद्धी रह गई तो ये पूरा फ़ायदा होया ए मतलब पस ना होगा हल्कबाज का इर्तिफाक कामिल समझे ही। अच्छा तो सिर ते दाढ़ी आंदे ने बरखिलाफ सर की चौथाई का मूंडना और दाढ़ी की चौथाई का क्योंकि वो तो मोताद है बाज़ लोगों के लिए अरबियां वास्ते खास करके ठोडी छड्डी बाकी सारी मुन्नी हुंदी ने जी उन्हें समझे भी दाढ़ी हुंदी है इत्थे जी अपने अपनी ताकी का मौके की हर दौर दे नवे नवे जी भाई इत्थे दाढ़ी हुंदी जी कुछ आंखें सिर्फ वड्डी तो दाढ़ी हुंदी जी कुछ आंखें निक्की निक्की नज़र आवे दाढ़ी बस पता लगे भी वाल हैं जी इत्थे जी जी तुसीं मुन दो तां भी पता वाल ने तुसीं खुसरे तो नहीं हो जी खोते तो नहीं होने तुसीं जी तो जे रखनी है तो फिर तो पूरी सुन्नत रखो जी। अच्छा जी ले सुने ए बे तय है या मुंडे बाल पूरे सीने के या पूरी पिंडली के या पूरे घुटने के या पूरे फखज़ के या पूरे डोले के औतला या साइद कलाई ए पूरा किसी भी थां ते पूरा उज़्व मुन्निया तो की हो जाएगा दम वाजिब हो जाएगा। अच्छा जी या उसने काटे अपने दोनों हाथों के नाखून जी और अपने दोनों पाँव के नाखून एक ही मजलिस में जी यानी 20 कट्ठे ला दे एक मजलिस तो फिर एक ही दम पैना है एक ही पैना है की होना है फी मजलिसिन जी। अच्छा एक मिनट या काटे उसने नाखून हाथ के या पाँव के एक दे पूरे तो फिर भी दम पैना है जी। और देखो और इसी तरह जब मुतादद हो जाए मजलिस जी भी एक दे इत्थे दूजे हाथ दे उत्थे लै चवां दे फिर भी इक्को शुमार होना है इसलिए कि मबना इस कफ़ारे का तदाखुल पर है किस पर है भी पिछले भी कफ़ारे कर करे तो फिर इक्को कफ़ारा पैंदा मगर जब के मुतखल्लिल हो जाए कफ़ारा पहले कफ़ारा दे चुके फिर नवा जुर्म किया तो फिर नवा पै जाना जी। ये अला कौले मुहम्मद है भाई 9 एक थां ते कट्ठे लावे चवां दे या हथ दे इत्थे लै दूजे दे उत्थे लै तीसरे दे उत्थे चौथे दे उत्थे इमाम मौसम कहते इक्को ही है बहार अल इन दा होमा पस वाजिब है 4 दम जब के नाखून काटे हर मजलस में एक हाथ के या एक ते चवां जगह ते वखरे वखरे कट्टे ते 4 दम पैने ने। अच्छा जी ओ यदिन ओ रिजलिन यानी अगर काटे पाँव के नाखून एक पाँव के नाखून या एक तो वाजिब होगा दम वास्ते कायम करने चौथाई के जैसा कि हल्के रास में है जैसा कि थले लिखा इबारत शारे फिर निकाया इंजे कि या काटे उसने हाथ के नाखून या पाँव के या कुल के एक मजलिस में ए भी गल ज़्यादा वाजिब है इत्थे सी कि पहले कुल पहलों बयान किया जुज़ बाद चाहिए असल जुज़ पहलों आ जाना फिर कुल बाद वाजिब है और मुक़य्यद किया बे मजलिस वाहिद
اس لیے کہ اگر کاٹے ناخن ہر ہاتھ کے ایک مجلس میں تو واجب ہے ہر ہاتھ کے لیے اندہ ابی یوسف ابی حنیفہ تھا ابی یوسف، اور جمی کے لیے ایک دم ہے اے گل سنیں یا طواف کیا اس نے قدوم کا، ایک کیڑا ہے جڑا پہلو جانا سو حاجی صاحب نے یہ طواف قدوم کیا، جونو بن کی محدث نہیں جونو بن، یا طواف کیا صدر کا کیڑا طواف ودا جونو بن، اب بھی کہ دم واجب ہے، اب بھی سمجھے تے یا طواف کیا فرض کے لیے محدثن، کیونکہ وہ جنبی کرے گا تو بڑی قربانی پینی اگوں آوے گی جی، فرضی طواف اس نے کیا کر دیا تو اب اس پر دم واجب ہے۔ اور طواف للقدوم میں اصل اس میں یہ ہے کہ طواف فرض اقوا ہے طواف، اور واجب کے حکم میں ہے طواف، جیسے طواف قدوم واجب نال جوڑنے نے، کیونکہ یہ جو نفلی اور مسنون ہوتے ہیں یہ بھی واجب ہو جاتے ہیں تو پھر واجب ہو گئے۔ ہن سنیں جی، پس ادائیگی طواف فرض کی محدثن جی بغیر طہارت اخرى کے جی وہ تو کیوں لفظ نے من غیر انجی ہے نا جی طہارت اخرى دوسری طہارت کے بغیر، یہ جنایت قویہ ہے، پس ادا کرنا طواف فرض کا محدثن بغیر دوسری طہارت کے جی بے جنابت والی طہارت ہووے، جملہ ذرا الٹ ہو گئے، مراد وے کہ فرضی طواف ہے اس میں حدث تو ہے لیکن دوسری طہارت نفی نہیں، بے جنبی نہیں بے وضو ہے، ان دے اندر ایو جڑی ہے نا محدثن یہ جنابت قویہ ہے، یہ جنایت قویہ ہے، یہ اس لیے کیا پہ گیا بس واجب ہے اس میں دم جی کدے نال بے وضو نال دھیان کرے جائے برخلاف طواف صدر کے اور طواف، کیونکہ انتفاع طہارت صغریٰ کا اس میں نہیں واجب کرتا، اس میں نہیں واجب ہوتا، اس کے سبب سے دم نہیں واجب ہوتا، بلکہ جب طواف کرے بہی اس کا کس کا جونو بن بس باب انتفاع طہارت کبریٰ کے، تو پس اس وقت ان جوڑوں نے پیچھے ان سمجھ آ گئی جی، فرض کے اندر بے وضو ہونا پوری جنایت ہے، ان میں یہ بے وضو ہونا پوری جنایت نہیں ہے جی، تو لہذا پتہ لگا بھی طواف قدوم تے صدر اگر بے وضو ہو گئے نا تو دم نہیں پینا، صدقہ پینا ہے کہ نہیں، ذرا صبر ہو گئے ہوندے پہنے سارے جی محدثن تے پیچھے بھی پڑھے جی بہرحال طواف کیا اس نے کپڑے پلید تھے یا بدن پر کوئی گندگی لگی ہوئی تھی تو یہ طواف مکروہ ہے، پاویں جیڑا بھی ہوئے تو دم کوئی نہیں جی، سنیں ہی فمکروہ فقط، اور سمجھ لگی کہ یہ کپڑے تے گندگی یا بدن تے گندگی، وضو بھی ہے تے جنابت بھی کوئی یعنی غسل بھی تے وضو دو میں ہیں لیکن کپڑا گندا ہے یا بدن ہو جو گندا ہے تو یہ طواف ہو گیا، دم لازم نہیں آیا، فقط کی ہے مکروہ ہے جی۔ مثلا کوئی بندہ پوچھتا ہے جی کہ پلیت کپڑے نال طواف کیتا ہے تو کی ہے دم کو نہیں پیا، دم نہیں ہے جی۔ چلو جی کتھوں یا بڈھو باب جنایات کا، اگر خوشبو لگائی محرم نے عضو کو یا
خضاب لگایا اپنے سر کو مہندی کے ساتھ، ثواب لگایا اپنے سر کو مہندی کے یا تیل لگایا یا تیل زیت کے ساتھ۔ زید کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نہ یعنی تیل لگانے مطلب کہ ابھی دہنا، یعنی استعمال کیا تیل استعمال کیا عضو میں، پھر دہان تیل لگانا اگر ہے خالص زیت کے ساتھ خالص زید یا تلوں کے تیل کے ساتھ، تیل خالص کے ساتھ، تو واجب ہے دم۔ تو واجب ہے عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عندہما واجب ہے صدقہ، اور عند شافی اور ان کا شافی اگر استعمال کیا تیل کو بالوں میں واجب ہے دم، اور اگر استعمال کیا تیل کو بالوں کے غیر میں کیا تیل کو بالوں کے بس نہیں کوئی شے اس پر، اور مڈو شڈو بہرحال تیل مطیب جس میں خوشبو ہے، جیسا کہ تیل بنفسج اور اس کی مثل، پس واجب ہے دم بالاتفاق باوجہ خوشبو کے، یا پہنا اس نے سلا کپڑا، یوم کامل یوم کامل یا سر ڈھکا اپنا یوم کامل، یا مونڈا اپنے سر کا چوتھا حصہ، اس طرح لحیہ، یا حلق کیا اپنے محاجم کا، مہاجم کا یا اپنی دونوں بغلوں کے ایک کا، دونوں بغلوں یا اپنے آنا کا، اپنے آنا یا حلق کیا اپنی گردن کا، یا کاٹے اس نے اپنے ہاتھوں کے ناخن اور اپنے دونوں پاؤں کے ناخن ایک ہی مجلس میں، یا کاٹے ایک ہاتھ کے ناخن یا ایک پاؤں کے ناخن تے پورا دم پہنے، یا طواف کیا قدوم کے لیے جونوبن، یا طواف کیا صدر کے لیے جونوبن، یا طواف کیا فرض کے لیے محدثن۔ جی